جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے، نا امید ہونے لگو اور صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ اور وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعزاز ہے آپ کے لیے کہ اس نے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ کی یہ تکلیف عارضی اور بوند کی طرح ہے۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پالو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں ضرور نصیب کرے گا۔ جب اللہ پاک کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے نا، تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اس کا رونا سن کر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم مجھ پر یقین رکھتے ہو۔ اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو تب اللہ پاک تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے، اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، اور وہ یہاں تک تمہیں بے مقصد نہیں لایا، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے خوش کر دے گا۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب کچھ ناممکن لگنے لگے، تب یاد رکھنا ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب ہر راستہ بند ہو جاتا ہے
تو اللہ اپنی رحمت سے ایک وسیع دروازہ کھول دیتا ہے جس کی وسعت انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو ہم انسان اس محسوس کیے جانے والے درد کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بے شمار روئے اور تڑپے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر آزمائش اور دکھ یاد رکھتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہو۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے اتنی دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں نا، تو اللہ بھی پھر یا تو ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا وہ اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے، پھر وہ بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں۔ یقین رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب آپ اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ معاملہ سونپ دیتے ہیں اور سوچتے ہو کہ میرا رب ضرور بہتر کرے گا، تو یقین رکھیں اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا، وہ نواز دیتا ہے، وہ گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے۔ تمہاری دعائیں اور تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ۔